ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ مجھے یہ نہیں آج تک پتہ لگا کہ ہمارے ملک میں لوگوں کو FATF کے معنی نہیں پتا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. لیکن وہ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ جناب ہمارے خلاف کوئی بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے. ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. امریکہ والے پورا دن ہمارے نقشے کے اوپر ڈبو کھیلتے رہتے ہیں اور روس کا صدر پوٹن جو ہے وہ پورا دن چھٹاپو کھیلتا رہتا ہے اور سوائے پاکستان کے ان کو اور کوئی سوچنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے کوئی چیز نہیں. چین کے صدر نے اپنے ملک میں غربت ختم کر دی یا کم کر دی بہت حد تک. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان کو مبارک دی, لیکن میرے خیال شی جن پنگ کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ پورا دن پاکستان کے متعلق سوچیں. لیکن ہم حواس باختہ ہو چکے ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اس کے بجائے کہ FATF نے جو شرائط رکھی ہیں وہ شرائط پورا کر دیں, ہم اس جھگڑے میں پڑ گئے ہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہے, ساری دنیا سازشی ہے, ساری دنیا گندی ہے, سب لوگ خراب ہیں, ہم ٹھیک ہیں. نہیں, برا نہ ماننا, سوری, مجھے محب وطن ہونے کا سرٹیفکیٹ آپ سے نہیں چاہیے, نہ ہی میں آپ لوگوں کی طرح آئیڈیلسٹ ہوں. آئی ایم اے ریئلسٹک پرسن. مجھے پتہ ہے دنیا میں دشواریاں بھی ہیں, مجھے یہ بھی پتہ ہے دنیا میں انسان کے دشمن بھی بہت ہوتے ہیں. آپ کو نہیں پتہ؟ دنیا میں انسان کے دشمن بھی بہت ہوتے ہیں, دشواریاں بھی بہت ہوتی ہیں, رکاوٹیں بھی بہت ہوتی ہیں. انسان اپنی ہمت, جرت اور سب سے اہم ایمان کے بلبوتے پہ, اللہ تعالیٰ کے بھروسے پہ انسان ترقی کرتا ہے. ورنہ دنیا تو ایک باریک دھاگے کی طرح ہے یار. ایک لمحے کسی کی زندگی کا نہیں پتا. آپ اتنے بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے کرتے ہو, میں صرف اتنا یہ کہتا ہوں یار کہ تھوڑا سا سنجیدگی سے سوچو. ساری دنیا خراب تو نہیں ہو سکتی, سب لوگ گندے تو نہیں ہو سکتے یار, ایسا نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے, ذرا معلوم کرنے کی کوشش کرو. جمعرات کی شام کو جب یہ پتا چلا کہ ہم گرے لسٹ پہ برقرار رہیں گے, یہ آپ کو بتا دوں لوگوں کو ایسا صدمہ لگا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. وہ مجھے 80 کی دہائی کی وہ فلم یاد آ گئی پڑوسی ملک کی, اس کا نام تھا صدمہ. اس میں فلم اداکارہ سری دیوی تھی, ان کو بھی صدمہ لگا, ان کو سب بھول گیا. بالکل اسی طرح ہم لوگوں کو صدمہ لگ گیا. کیا ہو گیا؟ ارے یار یہ تو انڈرسٹوڈ بات تھی. دنیا میں ہمارے دشمن بھی بہت ہیں, دنیا میں دشواریاں بھی بہت ہیں, مشکلات بھی بہت ہیں. FATF کے مطلب نہیں پتا. خود آپ بول رہے ہو کہ ہم سینیٹر شپ 70 کروڑ روپے میں بیچ رہے ہیں. ہاں انکل جی, جو آپ پورا دن حساب لگاتے رہتے ہیں نا سینیٹر بننے کے لیے 70 کروڑ. بھائی جان یہ جو آپ خود دنیا کو بتا رہے ہو کہ ہم 70 کروڑ کے اندر سینیٹر شپ بیچ رہے ہیں, تو دنیا آپ کو کاہے ڈالے گی وائٹ لسٹ میں یار؟ آپ بتاؤ, دل مانتا ہے آپ کا؟ پھر کہتے ہو اینکر جو ہے دیوانہ ہو گیا, غصے میں آ گیا, جوش میں آ گیا. آپ مجھے بتاؤ نا یار, جواب دو اس بات کا. آپ بمانگے دول پوری دنیا کو کہہ رہے ہو ہمارا 70 کروڑ روپے میں ایک سینیٹر شپ کی, ایک سینیٹ کی سیٹ بک رہی ہے. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, تھوڑی سی دوائی کھا, پھر واپس آتا ہوں, پھر یہ حقیقت پسندانہ آئیڈیالزم چھوڑ دیتا ہوں, ریئلسٹک ہو جاتا ہوں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. ہمارے ساتھ مہمان موجود ہوں گے آج. جناب عتیق الرحمان صاحب معاشی تجزیہ کار ہیں, کاروبار, صنعت اور اس کے علاوہ دیگر اور شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں. بہت شکریہ. عتیق الرحمان صاحب, اصل میں بات یہ ہے کہ اب ہم بدستور گرے لسٹ میں برقرار ہیں. وجہ جو بھی بنے, میری تو خیر اپنا ایک رائے میں نے پیش کر دی, لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر گرے لسٹ میں ہیں بھی تو یہ ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا ختم ہو گئی. بہت سارے ممالک گرے لسٹ کے اندر ہیں, ہم بھی شامل ہو گئے, تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, کافی عرصے سے ہیں, تو کیا ہوا؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ علی, سب سے پہلے تو آپ کو کمپلیمنٹ کروں گا کہ آپ نے اتنی خوبصورت بات بولی جب اس پروگرام کو سٹارٹ کیا. آئی ہوپ سب نے سنا ہوگا. آپ بات کر رہے تھے اکنامک ولچرز کی, گیت جو کھاتے ہیں لاشیں, اکنامک ولچرز. اچھا, پرائم منسٹر اس دن کہہ رہے تھے کہ پاکستان از فائنینشلی بروک کنٹری.
एंड वी आर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेस्ड आउट नेशन इन द वर्ल्ड। वो ये भी कह रहे थे कि वी आर फॉलिंग फास्टली इनटू द पॉवर्टी, और ये भी कह रहे थे वी हैव टू सेव मिलियंस डाइंग आउट ऑफ हंगर इन आवर कंट्री। ये सारी बातें आपने गौर से सुन ली, फिर आप 70 करोड़ की बात बता रहे थे। बहुत अजीब सा लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, और मैं ख्याल मैंने जो वर्ड यूज़ किया है वो बहुत मुनासिब है इसके लिए। बात सारी ये है कि पॉलिटिकली सबोटाज करने की पाकिस्तान को कोशिश की जा रही है FATF में। इसको अंडर बर्डन लिया जा रहा है, स्ट्रेस में लिया जा रहा है, और इसमें सबसे बड़ा किरदार अदा कर रहा है हमारा पड़ोसी दुश्मन इंडिया, जिसने कोई चांस नहीं छोड़ा होता कि पाकिस्तान को वो कहीं पर भी ख़राब करे। तो FATF में वो पाकिस्तान के पीछे पीछे लगा हुआ है, लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, वो खुद बदनाम हो रहा है। अफगानिस्तान में वो जो कुछ कर रहा है वो उनको नज़र नहीं आ रहा, हम उनको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप देखें कि अब उनके साथ एक और साथी भी आ गए यूरोप से, फ्रांस। उन्होंने भी पीछा पकड़ लिया पाकिस्तान का, पाकिस्तान को किसी तरह ग्रे लिस्ट से निकाल के ब्लैक लिस्ट में ले आए। ये दोनों मेहरबानों की अब ख्वाहिश हो गई है, लेकिन अल्लाह ताला चाहेगा तो इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है इस वक्त, PTI की गवर्नमेंट, इसने 18 साल बेहतरीन काम किया है FATF में। 27 में से 24 उनकी बातों को अपने आप को मनवा के दिखा दिया, रह गई 3, उस पर भी काम हो रहा है। तो प्रेसिडेंट कह रहे थे FATF के उस दिन कि किसी तरह पाकिस्तान को इन 3 में भी हमें समझा देना चाहिए कि फिर हम ये कोशिश करेंगे कि जून में इनको ग्रे लिस्ट से निकाल दे, जून 2021 में। आप क्या निकालेंगे, पाकिस्तान खुद निकल जाएगा। पाकिस्तान बहुत मेहनत कर रहा है, और आपने खुद तारीफ की है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान ने इन 18 महीनों में FATF में अपने आप को अपनी हर चीज़ में मनवाया है। तो अगर आप पॉलिटिकली पाकिस्तान को सबोटाज करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को फिर आप पनपने नहीं देना चाहते। पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए आप सोच नहीं रहे, आप सीरियस नहीं है, आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान आगे बढ़े। देखिए, बात सारी ये है कि 2008 से लेके 2018 तक पाकिस्तान कोशिश करता रहा कि किसी तरह FATF से निकल जाए इन परेशानियों से, लेकिन उसको मुस्तकिल ग्रे लिस्ट पे डालते रहे। अब पाकिस्तान की फौट इतनी बड़ी लंबी फाइट है, इस फाइट में इस गवर्नमेंट ने, मैंने अभी आपसे कहा, फिर रिपीट करता हूँ कि इतना अच्छा किरदार अदा किया और इतनी अच्छी होमवर्क की और इतनी अच्छी प्रेजेंटेशंस दी कि वो खुद देखने लगे और उनके प्रेसिडेंट ने हमारी तारीफ की। बात सारी है कि ये पॉलिटिकल गेम, ये सारी पॉलिटिकल हरकतें। अतीक रहमान साहब, आपके सामने एक मैं मामला रखता हूँ। जाहिर बात है आपने भी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया होगा, बल्कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया होगा। इंसान के ज़िंदगी में दुश्मन भी बनते हैं, लोग दूसरों से हसद भी करते हैं। ज़िंदगी में इंसान, ज़िंदगी के सफ़र में बहुत सारे लोग रास्ते में कांटे भी रखते हैं। बात यह है कि पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा, साजिशियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम सुरखुरू होकर बाहर निकलें, इसके लिए एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली सर, ये स्ट्रेटजी ठीक नहीं है कि पथारे वाले, फालूदे वाले और सड़क पे जो है चिपड़ासी और इस टाइप के लोग जो हैं, उनके अकाउंटों से अरबों रुपए मिलें। गलती हमारी है, हमें तस्लीम करनी चाहिए और हमें उसको ठीक करना चाहिए। स्टेट बैंक के गवर्नर से मेरी दरख्वास्त है कि अकाउंट ओपनिंग के टाइम आप चिपड़ासी से ये फॉर्म भरवा रहे हो कि मेरे अमेरिका में असासे हैं कि नहीं, जबकि नेब जैसे इदारे बता चुके हैं कि किस किस के कहां कौन कौन से असासे हैं। सर, दुनिया देख रही है, लोगों के डेले हैं आंखों के, हम अपनी गलती भी तो तस्लीम करें। कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। जी बिल्कुल सही कहा अली आपने, और ये सारे बातें हैं जिस पर पाकिस्तान को तवज्जो देने की ज़रूरत है। आई थिंक काफ़ी काम हुआ FATF में। क्या है ये फाइनेंशियल टास्क फोर्स का एक ही तो काम है, इट्स अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग एंड अगेंस्ट दी टेरर फाइनेंसिंग। जी बिल्कुल, इस पर पाकिस्तान ने बेहतरीन काम किया है। एंड आई थिंक जो कुछ आप पॉइंट आउट कर रहे हो, गवर्नमेंट की इस पर नज़र है और इन चीज़ों को कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। बात सारी है कि आप क्या कर सकते हैं जब आप लाखों करोड़ों रुपए खाने वालों को सज़ा नहीं दे सकते, वो जमानतों पे रिहा होते हैं, तो उस वक्त आप और आपकी सीटें करोड़ों में बिकती हों और एक तरफ पॉवर्टी लेवल 20, 30, 40, 50% पे बिलो पॉवर्टी लेवल चले गए हो और दूसरी तरफ हंगर हो, एक वक्त का खाना खाते हो, दूसरे वक्त खाना, तो ये सारी चीज़ों की जो कम्प्लेक्सिटी है ना, ये बड़ी मायूस कुन है। इट्स अ वेरी सैड स्टोरी।
اس سیڈ سٹوری کو گورنمنٹ انڈرسٹینڈ کر رہی ہے. اور دیکھیے ٹائم لگے گا ان چیزوں کو, اتنا ایزی نہیں ہے. جب FATF کے پریزیڈنٹ تعریف کر سکتے ہیں پاکستان کی ان 18 مہینوں میں کام کرنے کی, آئی ایم شیور یہ جو آئندہ آنے والے مہینے اس میں جو کچھ گورنمنٹ ایفرٹ لے رہی ہے اور جو گورنمنٹ نے چیزوں کو نوٹ کیا ہے وہ کچھ نہ کچھ, اور یا جو ایکشنز لیے ہیں گورنمنٹ نے وہ کچھ نہ کچھ فروٹفل رہیں گے اور چیزوں کو سامنے لائیں گے. لیکن سر اس کی وجہ سے میں اور آپ اور عام عوام, SMEs, اسمال بزنس مین, مڈل کلاس بہت زیادہ پریشر میں آ گئی FATF کی وجہ سے. ایبسولوٹلی ناٹ. لیکن جو عیاش طبیعت ملک کے حکمران, اشرافیہ, فرسٹ کلاس قسم کے ٹاپ کلاس لوگ ہیں, وہ مزے میں ہیں, مجینی لائف جیسے ہمارے لوگ بولتے ہیں, ان کی مجینی لائف, ان کو کوئی ٹینشن نہیں. دبئی میں بھی پراپرٹی محفوظ, امریکہ میں بھی محفوظ, UK میں بھی محفوظ, پیسہ سارا محفوظ, کرپشن کا پیسہ محفوظ. غریب آدمی اور چپڑاسی جو ہے فارم بھر رہا ہے, میرا امریکہ میں کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے, میری کوئی کسی اور ملک کی شریعت نہیں. سر یہ کیا رولز ہیں آپ مجھے بتائیں, دس از اے جوک. نہیں, آئی ول اسپیک ٹو اسٹیٹ بینک اباؤٹ اٹ. میں ریپرزینٹ کرتا ہوں چیمبر کو اسٹیٹ بینک میں, اینڈ اٹس ویری ویل ٹیکن. آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں, اور وہ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب اس قسم کی صورتحال ہو, اور اس کو ایب نارمل سچویشن آپ کہتے ہیں, لیکن اس ایب نارمل سچویشن میں بھی گورنمنٹ نے اتنا ایفیکٹو کام کیا ہو, تو میرے خیال ہے ہم کو تھوڑی سی تعریف کرنی چاہیے اس بات کی, اور اس بات کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ بائی اکتوبر, جو کہ وہ کہہ رہے بائی اکتوبر ہم لوگ گرے لسٹ سے نکل جائیں اور اللہ ہمیں بلیک لسٹ میں جانے سے بچائے. ابھی آپ نے کہا کہ بہت سارے ملک بلیک لسٹ میں چلے گئے. دیکھیے ہم بھی چلے جائیں گے تو کیا ہوگا, نہیں ایسا نہیں ہے علی. میں آپ کو بتاؤں, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور دوسری انویسٹمنٹس کو بڑا ضرب لگتی ہے, ہمیں بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. سر یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک لینی. یہ بھی میں بتا دوں کہ چین کا بھی کوئی اتنا اچھا کردار نہیں رہا FATF کے معاملے کے اندر, تو اس کے متعلق بھی بات کریں گے. چین کو بہت زیادہ ریلی کرنا چاہیے تھا پاکستان کے حق میں, لیکن چین مجھے نہیں پتا, شاید کوئی ایسا مسئلہ ہوگا جس کی وجہ سے چین مجبور ہے کہ ہمارے لیے کھل کے آواز نہیں اٹھا پا رہا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, گفتگو جاری رکھیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ گفتگو غیر روایتی کرتا ہوں. پورا پاکستان ایک اور سمت میں جا رہا ہوتا ہے اور میں دوسری طرف چلا جاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر نیو تھنکنگ اینڈ نیو آئیڈیاز کی ضرورت ہے. اگر دنیا میں ہمیں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح, پاکستان کے حساب سے اگر میں بات کر رہا ہوں, دنیاوی لحاظ سے بات کر رہا ہوں, ابھی میں دینی لحاظ سے بات نہیں کر رہا, دنیاوی لحاظ سے بات کر رہا ہوں. آپ قائد اعظم محمد علی جناح کو دیکھیں, ان کی زندگی میں انہوں نے کیسے اچیو کیا. سارا انڈیا ایک طرف, سارے انڈیا کے سیاستدان ایک طرف, اس تک کہ موجودہ پاکستان میں بھی جتنے سیاستدان ہیں یہ بھی قائد اعظم کے خلاف. اکیلا بندہ, اتنی محنت, اتنی کاوش اس نے, دیکھیں یہ پاکستان حاصل کرنے کے لیے اللہ کے فضل سے کیسے اس نے کامیابی حاصل کی. سارا انڈیا ایک طرف, سب ایک طرف, سب یہ جتنے بھی سیاستدان پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اور میں سب واقف ہیں, یہ پہلے برطانویوں کے ساتھ زیادہ تھے, لائلسٹ تھے, قائد اعظم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تھے, بہت کم لوگ تھے ایسے, لیکن اس ایک بندے نے اچیو کیا. یہی بات ہے, آپ سب لوگ ایک طرف لگے ہوئے ہو, میں آپ کو تھوڑا دوسری طرف لا کے, مطلب معذرت برا نہ ماننا, دوسری طرف لے کر آ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ آپ کو منزل حاصل کرنی ہے نا, کاوش اور کوشش سے کرنی پڑے گی. دنیا آپ کی مخالف ہے تو وہ یاد رکھیں, وہ اقبال کا شعر, باد مخالف, اس سے نہیں گھبرانا. نو نو نو. جناب عتیق الرحمان صاحب, بات کچھ ایسی ہے کہ آپ کے سامنے چند میں نکتے رکھتا ہوں, آپ اس کے متعلق مجھے بتائیں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ حکومت نے بہت کاوشیں اور کوششیں کی, جس کے لیے میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں. تاہم ان کی ٹیم میں بہت بڑی بڑی خرابیاں ہیں, اور اس ٹیم کے اندر موجود لوگ جو ہیں ان کے اندر اتنی کوئی کیپبلٹی وغیرہ نہیں ہے, لیکن وہ خود بہت ڈٹرمنڈ ہے کہ ملک ٹھیک ہو جائے. لیکن آپ نے پاورٹی کی بات کی, میں مختصراً اس کے بارے میں بات کروں گا. دیکھیں دنیا اس چیز کو دیکھتی ہے FATF سے ہٹ کے بھی. آپ نے بھی غربت کا تذکرہ کیا, دیکھیں یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے,
غربت کے اوپر اگر آپ اچیومنٹ حاصل کرو گے، جیسے آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مبارک دی ہے چین کے صدر کو کہ ملک میں اتنے سارے لوگوں کو غربت کی لکیر سے اوپر لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے بھی مبارک دی ہے عمران خان صاحب کو کہ آپ کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو غربت سے نکالنے کی، آپ کو بھی کامیابی ملے. تو سر اس ضمن میں بھی تو کام کرنا چاہیے، ایف اے ٹی ایف کی چکر میں کہیں غربت کو نہ بھول جائیں. جی نہیں، پاورٹی پہ تو کافی کام ہو رہا ہے، اور پاورٹی پہ کام اس طرح ہو رہا ہے کہ کراچی شہر اس کا سب سے بڑا اگزامپل ہے. یو کین سی کہ جن لوگوں کو کھانے کی بھوک کی ضرورت ہوتی ہے یا کھانے کی ضرورت ہوتی ہے یا جن کو کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے بے پناہ کام ہوتا ہے. تو یہ پاورٹی کو اوور کم کرنے کے لیے کام کیا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں مائکرو فائنینسنگ، کئی قسم کے لوگ ایسی مائکرو فائنینسنگ کر رہے ہیں کہ کسی کو رکشہ دلا رہے ہیں، کسی کو کیا کر رہے ہیں، کسی کو پیسے دے رہے ہیں کاروبار کرنے. مثلا یہ ایک لمحے کے لیے آپ کو روکوں گا. ہمارے ساتھ عقیل کریم ڈیڈی صاحب بذریعہ ٹیلی فون لائن ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ویلکم کرتا ہوں آپ کو عقیل کریم ڈیڈی صاحب. تھینک یو ویری مچ. عقیل کریم ڈیڈی صاحب، بات کچھ ایسی ہے کہ پاکستان سے نہیں نکلا، لیکن لوگ ایسا امپریشن دے رہے ہیں جیسے دی اینڈ آف دا ورلڈ ہو گیا. تو کیا ہوا؟ اگر گرے لسٹ سے نہیں نکلا، کچھ عرصے بعد بھی نکل سکتا ہے. اٹس ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ. اگر کاوش کوشش کی جائے، محنت کر کے یہ کام کیا جا سکتا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ہمارے لوگوں کو ایک عادت ہے کہ نیگیٹو ہم اتنے ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی رسپیکٹ کا خیال نہیں کرتے. پاکستان نے ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے جو کام کیا وہ شاید ہی کسی نے کیا ہوگا. لیکن ظاہری بات ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں، اب فرانس سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے، انڈیا سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے، یہ ہمارے دوست تو ہے نہیں. تو ظاہری بات ہے، اور ان کا ویٹیج بہت ہے. لیکن اس وقت پاکستان نے جو کام کر دیا وہ دنیا کے کسی ملک نے یقین سے ساتھ کہہ سکتا ہوں نہیں کیے ہوں گے. ہمارے یہاں ہمارا سسٹم اسٹرانگ ہے، ہمارا بینکنگ سسٹم اسٹرانگ ہے. ہم نے وہ کام کیے ہیں جو کوئی کر نہیں سکتا. ہمارے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں. 2013 میں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم گرے لسٹ میں نہیں تھے، ہم بلیک لسٹ میں تھے. تب کسی چینل پہ میں نے آج کبھی خبر بھی نہیں پڑی تھی. اور یہ گرے لسٹ میں ہونا یا اس سے نکلنا، اس کے کوئی زیادہ وہ نہیں ہے. 19-20 ہے، اور گرے لسٹ بھی کوئی ہمیں ڈیمیج نہیں کرتی، اور اس سے آپ نے نکل جانا ہے. اور انہوں نے تعریف کی ہے کہ پاکستان نے بہت کام کیا، تو وہ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان زیادہ کام کر رہا ہے. اس کے بعد اس کو نیگیٹو لینا کہیں بھی مناسب نہیں ہے. ہمیں صرف یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کی کنڈیشن کیا ہے. ہم بہت زیادہ بہتر کنڈیشن میں بیٹھے ہیں. ہماری اکنامی پرفارم کر رہی ہے، ہمارے روپی اسٹرانگ ہے، ہمارے ریزرو دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، ہم ری پیمنٹ کرتے جا رہے ہیں، کہیں ہمارے کوئی ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ہے. ریمیٹنس ہمارے بڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ہمارے روپی کو ہم اسٹرانگ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. ہمیں اس وقت ایشو ہے کووڈ کی وجہ سے کوموڈیٹیز کی پرائز بڑھی ہے، اور وہ پاکستان پہ امپیکٹ آیا ہے. یہ بھی امپیکٹ آگے جا کے ختم ہو جائے گا. اچھا عقیل کریم ڈیڈی صاحب، آپ چونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی عام طور پر گفتگو کرتے رہتے ہوں گے، بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ پاکستان میں ایسا محسوس کرتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کا ساتھ چھوڑ دینے کی وجہ سے یا ان کے ساتھ تعلقات خراب ہو جانے کی صورت میں یہ بہت ساری پرابلمز ہمیں اور بھی فیس کرنی پڑ رہی ہیں. اچھا نہ ہو کہ ہم زیادہ دوست بنائیں، نہ کہ ہم ترکی اور چین کی طرف دیکھیں، کیونکہ ایف اے ٹی ایف میں بھی ان لوگوں نے کوئی باہر نکل کے کوئی ہمارے لیے رول پلے نہیں کیا. یہ بھی بات بالکل غلط ہے. ہمارے جو تعلقات ہیں ڈھکے چھپے نہیں ہیں. سعودی عرب ہمارا بردر ملک ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہماری سعودی عرب سے دوستی میں فرق آیا ہے تو ان کو بہت بڑی غلط فہمی ہے. آج بھی سعودی عرب نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا ہوا ہے. $3 بلین جو ہمیں انہوں نے ڈپازٹ دیا تھا، اس میں سے $1 بلین واپس چلا گیا. $2 بلین ریشیڈیول ہو گئے. اگر وہ ہمارا دوست نہ ہوتا، وہ کبھی بھی آپ کو نہ ریشیڈیول نہ ہوتے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہے. پورا دبئی سے ہمارے بہترین تعلقات ہیں. کووڈ کی وجہ سے ایشو جنریٹ ضرور ہوا ہے، لیکن ادروائز ہمارے دشمن اب کم ہو گئے. ایک دشمن ہے پورے پاکستان کا، صرف ایک انڈیا. آج آپ کے افغانستان میں پیس آپ لوگوں نے کروایا ہے. دنیا کے بارے میں بیانات آپ دے رہے ہو. محمد بن سلمان کے بارے میں کوئی بیان آیا تھا تو پاکستان گورنمنٹ نے ان کو سپورٹ کیا ہے. تو یہ غلط فہمی کچھ لوگ پھیلا رہے ہیں. سعودی عرب ہمارا بھائی ہے، دوست نہیں ہے، ہمارا بلڈ ہے. وہ ہم ان سے الگ ہو نہیں سکتے. یہ غلط فہمی ہے. اور پرائم منسٹر صاحب نے ابھی جو سری لنکا کا ٹور کیا، اس میں آپ اٹھا کے تو دیکھیں،
श्री लंकन गवर्नमेंट वहां कोविड की वजह से जो लाशें जलाई जा रही थी, उन्होंने 1 मिनट में आपके प्राइम मिनिस्टर को रिस्पेक्ट की और ऑन द स्पॉट अनाउंस कर दिया कि अब कोई लाश जलाई नहीं जाएगी मुसलमान की। तो पाकिस्तान अपना रोल पूरी दुनिया में प्ले कर रहा है। ये बिफोर कभी भी सिचुएशन ऐसी नहीं थी। आज हम अपने प्राइम मिनिस्टर को 2 हाथ से सलाम करने की जरूरत है, 1 हाथ से भी नहीं। नहीं, मैं तो 2 हाथ से ही उन्हें सलाम करता हूं। मसला ये है कि उनके साथ जितने लोग हैं ना, उनके साथ 2 हाथ से उन्हें सलाम नहीं कर सकता। अनफॉर्चुनेटली टीम कमजोर है केडी साहब, या माने बात सुन लो, टीम में कमजोरी है। देखें, बात सुन ले, हाँ। टीम कमजोर है, हम ये कह सकते हैं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन ये पूरा मुल्क हमेशा कमजोरों के हाथ में रहा है। अगर एक प्राइम मिनिस्टर स्ट्रांग है ना, तो वो टीम भी चेंज हो जाएगी। यही टीम लेके हमने बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए स्पोर्ट्स में, और इंशाअल्लाह ताला आज पाकिस्तान की इकोनॉमी ये बता रही है कि पाकिस्तान राइट डायरेक्शन में जा रहा है। पाकिस्तान एफएटीएफ में बहुत सारे जितने भी इशू थे रिजॉल्व किए हैं, अब ना होने के बराबर इशू रह गए हैं। इसके बाद हमने एफएटीएफ सबसे कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर इशू बन भी गया है तो इस इशू से हम बहुत जल्द बाहर हो जाएंगे, इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का इशू रहता है और वो है, और ये हम मानते हैं, लेकिन ये भी इशू रिजॉल्व हो जाएगा। इसमें भी मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। आप सिर्फ ये देखेंगे क्या 2.5 साल में आपने कुछ किया है? हाँ, आपने बहुत कुछ किया है। आपने इस मुल्क की इकोनॉमी को डायरेक्शन पे लेके आए, आप यहाँ आपकी एक्सपेंशन शुरू हो गई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जितनी बड़ी तादाद में आज हो रही है कभी नहीं हुई। आपके यहाँ डिमांड निकल आई है, लोकल डिमांड और एक्सपोर्ट दोनों चल रही हैं, आपकी इंपोर्ट बिल कम हुआ है। तो अब आप इसके बाद अगर ये कहेंगे कि टीम कमजोर है, तो ये हमारी भी बदकिस्मती है। हमें नंबर से बात करनी चाहिए, और नंबर्स नहीं कहते कि इसकी टीम कमजोर है, नंबर्स ये कहते हैं कि हाँ, मैं ये नहीं कहता कि काफी है, हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। हमें अपने डेफिसिट से बाहर निकलना है, और ये मुल्क, मैं आपको यकीन से कहता हूं, इस साल भी हम अपने टारगेट पूरे करेंगे, अगले साल जो टारगेट हम बढ़ा के लाएंगे वो भी पूरे होंगे, और इंशाअल्लाह ताला जो सिचुएशन है, चारों तरफ बिजनेस एक्टिविटीज हो रही है। आपका बहुत शुक्रिया अकील करीम डेडी साहब, बात आपने की है, अच्छी बात है, मस्बत बात भी होनी चाहिए, मैं कभी उससे इख्तलाफ नहीं करता, लेकिन थोड़ा मैं रियलिस्टिक बंदा हूं, इसलिए माजरत, मैं थोड़ी सख्त बातें भी कर देता हूं कभी कभी। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अतीक रहमान साहब के साथ बात हो रही थी, मेरे ख्याल से काफ़ी गुफ्तगू हो गई। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप कंक्लूड करें अतीक रहमान साहब इस गुफ्तगू को। जी देखिए, आपने एक बड़ी अच्छी बात की थी जो फिर बीच में रह गई थी, वो ये थे कि पाकिस्तान से पॉवर्टी को कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है और इसके हंगर को कैसे चेक किया जा सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको मेरे ख्याल है हम थोड़ा सा कर लें तो अच्छा है। देखिए, पाकिस्तान इज़ फेसिंग अ लॉट ऑफ इन्फ्लेशनरी इफेक्ट्स नाउ। अब पाकिस्तान को थोड़ा सा इस पर भी काम करना होगा, जहाँ एफएटीएफ पे काम हो रहा है और दूसरी चीज़ों पे काम हो रहा है और इस पर काफ़ी तारीफ हो रही है। मैं समझता हूँ कि इन्फ्लेशन जिसका टारगेट 8% पे है और वो अभी 13.2% पे आ गया है, उसको किसी तरह ओरिजिनली एंड एक्चुअली एंड प्रैक्टिकली एंड फिजिकली इसको रिड्यूस करके उसको 8% पे ही लाना। क्योंकि देखिए, कॉमन मैन जब सफ़र करेगा तो वो हंगर पे भी जाएगा और बिलो पॉवर्टी लेवल भी जाएगा। दूसरी चीज़, हम कैसे इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह कि आवर कंज्यूमर्स, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स आर द हाईएस्ट टैक्स पेड कंज्यूमर्स इन द वर्ल्ड। इस तरफ थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि इतना बड़ा इलेक्ट्रिसिटी का बिल कि उसकी तनख्वाह से ज़्यादा उसको बिल आता है, उसको भी थोड़ा देखना पड़ेगा। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम पॉवर्टी को कंट्रोल करने के लिए उन तमाम चीज़ों पे काम करें जिसमें हम वो रीफाइनेंस स्कीम्स अनाउंस करें जो लोगों को रिलीफ दे।
جو ان کے بیک لاگز کو کور کر سکیں. ریفائننس اسکیمز آئی ہیں اسٹیٹ بینک کی, قابل تعریف ہے, پلانٹ اینڈ مشینری پہ آئی ہیں, ایکسپورٹ پہ آئی ہیں, ایس ایم ایز کے لیے آئی ہیں, سیلریز پے کریں, لیکن وہ اوپر کی سطح پہ ہی رہی ہیں, وہ چھوٹے ایس ایم ایز کی طرف نہیں آئے ہیں. جب ہم ایس ایم ایز کہتے ہیں تو ہمیں ری فائننس اسکیمز چاہیے جس میں 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ تک کا ریلیف, بس اس سے بڑا وہ کروڑوں والا ریلیف والی ری فائننس اسکیمز ول ناٹ ورک آؤٹ پریکٹیکلی. آئی ایم ٹیلنگ یہ 3 چیزیں بڑی ضروری ہیں لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے, ان کو پاورٹی سے نکالنے کے لیے, اینڈ ٹو سیو دیم ڈائنگ فرام ہنگر. آپ کا بہت شکریہ جناب عتیق الرحمان صاحب, آپ شو پر تشریف لائے. بہت سارے اہم موضوعات کے اوپر آج بات ہوئی, آپ کے ساتھ بھی ہوئی, عقیل کریم ڈیڈی صاحب کے ساتھ بھی ہوئی. میرا اپنا پرسپیکٹیو ہوتا ہے لیکن وہ پرسپیکٹیو میں چینج کرتا رہتا ہوں, کیونکہ میں نے اپنے آپ کو موم کا بنا کے جیسے رکھا ہے اپنے خیالات و نظریات کا, تاکہ جوں منطق مجھے سمجھ میں آتی جائے میں خود کو بدلتا جاؤں. اگر منطق حکومت پاکستان کی جو حکمت عملی ہے اس کے حق میں آئے گی تو میں حکومت پاکستان کو سلام پیش کروں گا. اگر کہیں مجھے ایسا فیل ہوگا کہ منطق جو ہے اس سے کمزوریوں کا پتہ لگ رہا ہے کہ حکومت پاکستان کی پالیسیوں میں کمزوری تھی, تو میں اس کے متعلق بھی بات کروں گا. اپنے آپ کو, اپنے خیالات کو, اپنی سوچ کو بالکل موم کی طرح رکھا ہوا ہے, اور باقی لوگ بھی جو اس شعبے سے منسلک ہیں ان کو بھی یہی کہتا ہوں کہ دوسروں کے خیالات کو سن کر اپنے تاثرات, اپنی سوچ, اپنی فکر کو بدلنے کا طریقہ سیکھیں. وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.